سارا کچھ ہو چکا ہے، قرآن پاک موجود ہے، آسمانی کتابیں موجود ہیں، پیغمبروں کی حیات مبارکہ موجود ہیں۔ بتایا تھا ولادتوں کا مہینہ ہے، اور ولادتوں بھی ایسی ایسی ہستیوں کی۔ 3 شعبان حضرت ادا کریں، 2 4 جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ عقیدت سے کریں، 100 کر لیں اس کا فائدہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد، ہر دم آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور آپ لوگ مجھے مزے کی بات یہ ہے کہ میں پچھلے 27-28 دنوں سے ڈیلی زمان پارک ہوتی ہوں۔ وہاں میں ماشاءاللہ دنیا آتی ہے جاتی ہے، خوب کھانے پک رہے ہیں، لنگر بنا رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا۔ اور عجیب بات ہے، وہاں جو خواہش کی ہے وہ مل جاتا ہے، جو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، جس طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کام کیے جاتا ہے۔ شاید پیش نظر لوگوں کی بہتری ہے، پیش نظر ایک سچے انسان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عملوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اور جب سچے کی بات ہوتی ہے، جب میں یقین مانے، جب میں بات سوچتی ہوں نا کہ حق اور سچ، ابھی تو ہم بہت ماڈرن دور میں ہیں، لوگوں کو سب کو جتنی نالج ہے، جتنی تعلیم، جہالیت کا دور گزر چکا ہے۔ آپ کا جو یہ میڈیا ہے، یہ ایک فون کے تھرو آپ دنیا کو سب کچھ دکھا سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں، ولی، اولیاء، سارا کچھ ہو چکا ہے، قرآن پاک موجود ہے، آسمانی کتابیں موجود ہیں، پیغمبروں کی حیات مبارکہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی سچ کے ساتھ کھڑا ہو کر اسٹرگل کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہے ہمیں۔ کبھی چھاپے، کبھی کچھ، کبھی مقدمات، کبھی دن رات کی محنت، جاگنا، اٹھنا، دوڑ بھاگ، ایک نان سٹاپ اسٹرگل ہے۔ لیکن جب میں سوچتی ہوں، جب سچ اور حق کی لڑائی کی بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب میں کبھی تھک جاتی ہوں یا ہم لوگ تھک جاتے ہیں یا کبھی مایوسی ہوتی ہے، تو پھر مجھے کون سی چیز، کون سا نام اور کون سا واقعہ، اور اپنے مسائل پھر بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، تقویت دیتا ہے، اور مجھے میرے اندر وہ شعور کو مزید مضبوط کرتا ہے، مجھے ہمت دیتا ہے تکلیفیں سہنے کی، مجھے ہمت دیتا ہے وہ مسائل فیس کرنے کی۔ وہ واقعہ ہے، ہم جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ کربلا وہ جس میں شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس کو لیڈ کرتے ہیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیارا نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے اور کس طرح میری آل اولاد نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور حق پہ کھڑے ہونے کے لیے اور حق پہ لڑنے کے لیے ایک مثال قائم کرنی ہے، اپنا خون بہا کے۔ جب وہ جتنی بار آپ واقعہ کربلا سنیے، جتنی بار آپ واقعہ کربلا پڑھیے کہ جس طرح شہزادوں شہزادیوں کے ساتھ سلوک ہوا، پانی بن جو صحبتیں، شہادتیں، تمام وہ چیزیں دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور ہو کس کے ساتھ رہا ہے؟ جو سب رحمت العالمین ہے، جو محبوب الہی ہے، جو حکم کرتا، جو خواہش کرتا، جو وہ شہزادے اگر خواہش کرتے تو کیا کوفے والے، کیا یزید، ان کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ ان کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ 1 منٹ میں اللہ کے حکم سے ملیا میٹ ہو جاتے۔ اور پانی، پیاس درائے عرفات جو ہے، جس کے کنارے پہ سب ہوا، درائے عرفات نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادے اور شہزادیوں کے ہونٹوں کو
لگنے کو بےتاب تھا۔ پانی کی کمی ان کو پیاسا یہ رکھ سکتے تھے؟ نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن یہ ایک مثال بنانی تھی کہ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اتنی بڑی قیمت ادا کر سکتے ہیں نا، تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ شعبان کا مہینہ میں نے آپ کو بتایا تھا ولادتوں کا مہینہ ہے، اور ولادتوں بھی ایسی ایسی ہستیوں کی۔ 3 شعبان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، اور شہزادے کی، فاتح کربلا کی ولادت کا دن، اس لیے یہ دن اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے لاڈلے نواسے کا دن، جنہیں وہ چوما کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کو ہونٹوں پہ پیار کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا انہیں زہر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین کو سر پہ پیار کرتے تھے، پتا تھا کہ سر قلم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی ہستیاں، ان کی آمد کے دن تو مبارک، مہینہ ہی مبارک ہے، ان کی آمد کے دن بھی بڑے خاص ہوتے ہیں، اور ان خاص ہستیوں کی آمد پر جب آپ ذکر و اذکار میں ان کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، 3 شعبان ان کا یوم ولادت۔ اس میں آپ بہتر یہی ہے کہ عشاء کے بعد آپ باوضو ہو کے تھوڑا سا درود پاک کا ورد کیجئے، اس کے بعد ان کو ایصال ثواب کے لیے، حالانکہ وہ ہمارے ثواب، ہماری کیا اوقات، لیکن محبت، میں یہ کہوں گی ایصال ثواب کیا، ایصال اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آپ نوافل ادا کریں، 2 4 جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ عقیدت سے کریں۔ 100 کر لیں اس کا فائدہ نہیں ہے، 2 کر لیں لیکن اس کے سجدے میں دم ہو، اس کے رکوع میں دم ہو، جب آپ اٹھیں ان کا تصور کر کے کریں کہ یا اللہ ایسی برگزیدہ ہستیاں تو نے ہمیں دیں اس مبارک دن میں، ان ہستیوں کے صدقے، ان کی قربانیوں کے صدقے، ان کے قدموں کے طفیل ہمیں بھی ویسا بنا، ہماری مشکلیں آسان کر، ہماری اولاد کو بھی ویسا بنا، ہمیں دین اور دنیا کی سرخروئی عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما۔ یہ مغفرت کے لیے بہت ہی بہترین ہے، اور خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اس کی دعا۔ اللہ ہمیں نزاع کی تکلیف سے بچا، اللہ ہم پہ آسانی کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ اس شہید کی یوم ولادت ہے جس نے فخر سے نماز قضا نہ کی کربلا میں، سر کٹوا لیا، سر جھکایا نہیں ظلم کے آگے۔ ان شہزادیوں کی وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جنہوں نے یزید کے دربار میں بیٹھ کر یزید کو للکارا، ایسے مبارک دنوں میں اپنی مغفرت کی، اپنی آخرت کی، اپنی دنیا کی بہت ساری دعائیں کریں، اپنے بچوں کی، کہ ہم ان کی اسوہ حسنہ پہ چل سکیں، ہم ان کا راستہ اپنا سکیں۔ انتہائی فضیلت، ثواب، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات کو تکمیل کرنے کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ۔